احمده سبحانه احمده تعالى واشكره على ما جعلنا من خزان كتابه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأنصاره وأشياعه ومحبيه وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تعجلوا أجوركم فإن لكم عند الله أجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث شریف میں ہے کہ تم لوگ قرآن کریم پڑھتے رہو. قیامت کے دن یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے ساتھ آئے گا اور ان کے حق میں سفارش کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم یا تو آپ کے حق میں سفارشی ہے یا تیرے خلاف حجت و دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا بجوز اس چیز کو اپنانے کے کہ جو اللہ کے ذات سے نکل کے آئی اور وہ قرآن ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف الدانوی شہید قدس اللہ سرہ فرمانے لگے کہ میں حج پر گیا تھا اپنے ابا کے ساتھ. اپنے والد صاحب کو ابا کہتے ہیں. اپنے ابا کے ساتھ میں حج پر گیا تھا. وہاں میرے والد صاحب نے ائمہ حرمین کی تلاوت سنی تو مجھے کہا کہ یوسف کاش آپ حافظ ہوتے. میں نے کہا ابا میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو آپ مولوی بن گئے ہیں عالم بن گئے عمر نکل گئی ہے انشاءاللہ کرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی عمر کے اندر اور یہ جو ضابطے کا علم ہے یہ حاصل کرنے کے بعد مولوی بننے کے بعد میں نے قرآن اور پھر حضرت کا معمول رہا پوری زندگی 3 پارے قرآن کریم روز پڑھنے کا معمول اور اپنے تمام مریدین کو ایسے لگا کے گئے ہیں کہ سب ان کو دعائیں اس میں ناغ نہیں. اور ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے داماد جو خاتم النبیین میں نگران ہے تو ان سے میں نے پوچھا حضرت کے قرآن کریم کے معمول کے بارے میں تو فرمایا کہ پوری زندگی جب سے حضرت نے حفظ کیا تھا ایک پارہ تہجد کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنے کا معمول رہا. ہم لوگ تو بیٹھ کے پڑھ لیتے نا پڑھتے دیے کھڑے ہو. حضرت نے پوری زندگی ایک پارہ تہجد کے اندر کھڑے ہو کے اس کا معمول رہا. اور جو 2 پارے تھے وہ ایک پارہ اور کبھی 2 پارے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت توابین میں خود پڑھتے تھے اور مولوی یحییٰ جو ان کا بیٹا ہے چھوٹا ان کو پیچھے کھڑا رکھتے تھے. کبھی وہ پڑھتے تھے حضرت سنتے تھے کھڑے ہو کے. اور ایک پارہ نمازوں کی اذان ہو جانے کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ جیسی اذان ہو جائے تمام کام کاج چھوڑ کے اپنے پڑھائی اپنا مطالعہ سب چھوڑ کے سیدھے مسجد میں آتے تھے اور محراب کے اندر وہ نفل پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے تھے اور جماعت کی نماز تک تلاوت کرتے تو اس میں ہو جاتا تھا. آج کل یہ معمول ہم لوگوں سے چوک گیا ہے کہ اذان کے بعد گھر کی سویرے آ جائیں اور قرآن کریم پڑھائی نہیں ہوتی. وہ حضرت
اور گجرانوالہ کے عالم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب کواچی جو مولانا سرفراز خان صاحب صدر کے بھائی رحمہ اللہ، ان کا معمول ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرزاق رضوانی صاحب جی رمج لہم، انہوں نے ان کا یہ معمول مجھے اس وقت بتایا کہ اس وقت حضرت زندہ تھے، صوفی صاحب زندہ تھے، اور کہنے لگے کہ صوفی صاحب کا معمول تقریباً 40 سال پورے ہو گئے۔ جب استاذی نے یہ واقعہ سنایا تھا تو اس کے بعد بھی تقریباً 15-20 سال تک صوفی صاحب زندہ رہے۔ کہا کہ صوفی صاحب کا معمول یہ ہے، صحیح بخاری پڑھاتے شیخ عجیب ہے، 40 سال ہو گئے ان کا معمول یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، یہ جو مؤذن کا پہلا لفظ اللہ اکبر مکان میں پڑھتا ہے، تو پھر ان کا یہ معمول نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کبھی وہ پڑھا رہے ہیں اور دلائل چل رہے ہیں، چلو یہ دل پوری کر لوں اور پھر میں اللہ اکبر سنتے ہی اسی جگہ بند کر کے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اس کا معنی ہے کہ اللہ اکبر جہاں سے بلایا جا رہا ہے وہاں چلے، اور ہم لوگ تو رومال استعمال کرتے ہیں، حضرت کندھے پر مصلی رکھتے تھے جائے نماز، اور اذان ہوتے ہی سیدھے چلے جاتے تھے اور مسجد کے کونے میں اپنی تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد قرآن کریم پڑھتے تھے جماعت کی نماز کے بعد۔ 40 سال ان کا یہ معمول رہا کہ صف اول کے اندر شیخ عبدالحمید صاحب ان کی صف اول کی نماز نالا نہیں۔ ہم لوگ تو صف اول اور تکبیر اولیٰ یہ چیزیں تو رہی نہیں، ہم سمجھتے کہ یہ خیر وقرون کے زمانے کے لوگوں کا کام ہوگا، یہ حالت ہو، اہمیت نکلتی جائے۔ اور حضرت الزامی صاحب شہید نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہاں پر ہمارے بجنو ٹون میں ایک قاری صاحب آ گئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مولانا بجنو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر کی تھی اور گھٹنوں میں شدید درد اور تکلیف تھی، چل نہیں پاتے تھے، لاٹھی سے چلتے تھے اور ان کو بیچ میں کئی مرتبہ بیٹھنا بھی پڑتا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے یہاں سے بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس زبانی کی بات ایک قاری صاحب آئے تھے اور بہت ہی خوشحال اور اچھی آواز سے پڑھتے تھے، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ یار آپ کو اللہ پاک نے یہ دولت دی ہے قرآن کریم اور آپ اچھی تلاوت کرتے ہو، بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے کیا فائدہ، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ قرآن مجھے چلو پڑھ لیتے ہیں۔ تو دونوں نے وضو کیا اور قاری صاحب آگے حضرت ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ قاری صاحب نے پہلی رکعت کے اندر 27 پارے پڑھ لیے، 27 سپارے پڑھ لیے اور مولانا بنور رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھاپے کے اندر کھڑے ہو کے قرآن عظیم کے ساتھ لگاؤ، ہم لوگوں کو تو لگاؤ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لگاؤ کیا چیز ہے، شوق کیا چیز ہے، کوئی شوق نہیں۔ اور حضرت بنور رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا ہندوستان میں دارالعلوم کے نڈابل میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جمعے کے دن میں وہاں چلا جاتا تھا، وہ خالی مسجد کی کوئی ثانی تلاوت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں فجر کی نماز کے بعد وہاں چلا گیا اور اپنی چادر بات ہوتی تھی وہ میں نے زمین پر بچھائی، اس کے اوپر میں بیٹھ گیا اور میں نے ظہر کی نماز سے پہلے تک 26 پارے ایک ہی کیفیت میں بیٹھے ہوئے پڑھ لیے، نہ میں نے حالت بدلی، نہ میں اٹھا اور نہ مجھے سستی ہوئی، اس ترتیب پر میں بیٹھا ہوا تھا فجر کے بعد اسی ہیئت اور ترتیب کے ساتھ میں نے 26 پارے پڑھ لیے اور 4 رہ گئے، اس لیے کہ اس میں جمعے کی نماز نہیں تھی۔ اگر جمعے کی نماز اس مسجد میں ہوتی تو میں قرآن کریم مکمل کر کے اٹھتا اس مجلس سے، بعد میں پورے کیوں ہوں گے جو 26 بارے پڑھ کے پھر جمعے کی نماز کے لیے کسی اور جگہ چلا گیا۔ شوق
ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب جامع بنوریہ والے رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد کے جب انتقال ہوا تھا قاری عبد الحلیم صاحب کا، تو ہم لوگ تعزیت کے لیے گئے تھے، تو ساجی نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے وصیت کی تھی کہ جو میری موٹر سائیکل ہے نا اس کو فروخت نہیں کرنا، اپنے پاس رکھنا۔ تو میں نے گپ شپ کی، والد صاحب نے گپ شپ کی، میں نے کہا ابا اللہ کو لمبی زندگی دے، لیکن اگر آپ نہ ہوئے تو پھر تو یہ میراث ہے، اور میراث میں بیٹوں کے فروخت کرنا پڑے گا تاکہ پیسے ہم تقسیم کریں آپس میں۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں، پھر آپ زندگی میں اس کو مجھ سے خرید لو، مجھ سے زندگی میں خرید لو، اپنے پاس رکھو۔ تو میں نے 25,000 کی پرانی موٹر سائیکل کے اپنے والد صاحب کو خرید اور اپنے پاس محفوظ کر۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا آپ نے یہ وصیت مجھے کی کہ اپنے پاس رکھ لو، یہ کیوں؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ اس موٹر سائیکل پر چلتے چلتے میں نے 700 قرآن پڑھے ہیں۔ دیکھو میں صحابہ کے قصہ کچھ نہیں سنا، پھر آپ کہو گے کہاں وہ لوگ، یہ اپنے زمانے کے قصے آپ کو سنا رہا ہوں، 15 صدی کے۔ کہا کہ اس قرآن موٹر سائیکل پر چلتے چلتے میں نے 700 قرآن پڑھے ہیں۔ تو جو قاری صاحب نے بیٹھ کے پڑھے ہوں گے، اپنے گھر میں پڑھے ہوں گے، مسجد میں پڑھے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، وہ تو اللہ جانے وہ جانے، لیکن چلتے پھرتے موٹر سائیکل پر بات چیت نہیں کرتے، پان نہیں چباتے تھے۔ آج تو مولیوں کے اندر ہی مرض پڑ گیا ہے، اور پان ایسی بلا ہے اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے سب سے نکال، یا وہ سنیں گے موبائل کے اندر کان میں لگا کے، بھلے اشعار سنے جو بھی سنے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ آپ نے پوری کائنات کے اشعار سن لیے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کسی کی تقریر سننا، کسی کا اشعار سننا، نعتیں سننا، یہ تو فضول بات ہے، بلکہ کسی قاری کی آواز کیسٹ کا نہ سننا یہ بھی آپ کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے، اس پر آپ کو نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ آپ کو نیکی اس میں ملے گی کہ آپ خود مشقت اٹھاؤ، اپنے زبان کو حرکت دو، خود پڑھو۔ تو کتنا وقت ضائع کر رہے لوگ، اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن عظیم اللہ جل شانہ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف نظامی شہید رحمہ اللہ نے اپنے خطبات کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے زبان سے یوں قسم نکلے اور وہ قرآن کا حافظ ہو، یوں قسم کے الفاظ نکلے کہ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے، یعنی قرآن کریم کو خدا پاک نے میرے سینے میں بٹھا دیا، اگر مجھ سے زیادہ اچھی اور بہتر دولت کسی کے پاس ہو تو مجھے قسم خدا کی، اور ایک بار نہیں 100 مرتبہ یہ کہے کہ خدا کی قسم جو دولت میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس، اللہ کی قسم جو نعمت میرے پاس ہے کسی کے پاس 100 مرتبہ اس طرح کہے تو اللہ فرما وہ حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر قرآن سے بڑی دولت کائنات کی اگر کوئی دولت ہوتی اللہ جل شانہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، لیکن قرآن کریم دے کے اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کو جو ہم نے قرآن کریم دیا ہے نا یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ عظیم اللہ کہنے والے ہیں نا، خدا جانے کہ اللہ کے علم عظیم کی کیا حیثیت ہوگی، تو قرآن کریم کو اللہ جل شانہ نے فضل عظیم فرمایا اور ایک جگہ کو کبیر فرمایا، وکان اللہ کا فضل ہے کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے حفاظ اور قراء یہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے بیٹی ہے، خاصدار ہے۔ حیات الصحابہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے کہ اے حافظ قرآن، تیرے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان کو وحی ہوتی ہے جو وحی نہیں ہوتی، باقی تیرا سینہ اور پیغمبر کا سینہ اس لحاظ سے اللہ کے یہاں یکتا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ کیا تھا، اور وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں
آپ تو پیغمبر کے مشابہ ہو گئے، سوائے اس کے کہ نبوت کا ایک درجہ ان کا زیادہ ہے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ جو مشکات شریف کے اشارے ہیں، انہوں نے مرقات کے اندر لکھا ہے، ان کی کتاب ہے مشکات کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ حافظ قرآن سے پڑھ کر آخرت میں کسی کا مرتبہ نہیں سوائے پیغمبر، کسی کا بھی کسی بھی عمل کی وجہ سے کسی شخص کا حافظ قرآن سے پڑھ کر مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے مجاہد، ان کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 100 منزلہ محل دیں گے جنت میں، اور وہ 100 منزلہ محل ایسا ہوگا کہ ہر ایک منزل اور دوسری منزل کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا جیسے کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، وہ ان کو 100 کے 100 منزلہ محل۔ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مرتبے دیں گے، لیکن جو اہل علم ہیں ان کو تو بہت درجے دیں گے۔ تو بہت درجوں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ 700 درجے تھے۔ عالم کا مرتبہ غیر عالم سے جنت کے اندر 700 درجہ اونچا ہوگا، تو 700 درجہ اونچی جنت ان کو ملے گی۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے کہ مشرق و مغرب کے درمیان، اور بعض روایتوں میں جیسے کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو 700 منزلہ جنت مل رہی عالم۔ لیکن جو حافظ قرآن ہے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں علی اختلاف الاقوال، مشہور تر قول یہ ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، پڑھتا جا پڑھتا جا، ایک آیت پر ایک منزل ملے گی، ایک محل ملے گا، اور تیرا آخری ٹھکانہ وہ ہے جب وہ آخری آیت پر پہنچے گا ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر حافظ قرآن کو جو جنت ملے گی نا وہ کتنی اونچی ہوگی، اس کے منزلیں اور اس میں کتنے مالے ہوں گے، 6666، اتنی مالا اور اتنی منزل والی جنت نہ مجاہد کی ہے، نہ شہید کی ہے، نہ حاجی کی ہے، نہ معتمر کی ہے، نہ عالم کی ہے، نہ فقیر کی ہے، کائنات میں کسی بھی عمل پر یہی ہے سوائے پیغمبر کے کہ نبوت کی وجہ سے وہ ایک درجہ ان سے زیادہ ہوں گے، باقی حافظ قرآن بالکل ان کے ٹکر کے برابر اسی قدر کرنا چاہیے۔ آج مجھے ہمارے جامعہ کے استاد نے موبائل کے اندر ایک قصہ سنایا ایک عرب عالم کا، کہا کہ اس کے اندر آپ سنیں گے کیا کہتے ہیں۔ تو وہ عرب عالم کسی کتاب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مشہور قاری جو قرآن سبع مدینہ منورہ کے اندر 7 قاری گزرے ہیں کہ جن کی تلاوت پوری کائنات کے اندر چل رہی ہے، ان کو قرآن سبع کہتے ہیں۔ تو 7 مشہور قراء اور قاریوں میں سے ایک قاری ہے، ان کا نام ہے حمزہ، قاری حمزہ۔ تو حمزہ کا متعلق لکھا ہے، وہ عرب عالم بتا رہے تھے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ کے خواب میں دیکھا کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ حمزہ میرے قریب، میں قریب ہوا، مجھے کہا کہ مجھے سورۃ انعام سے میں نے سورۃ انعام کی تلاوت شروع کی رب کے سامنے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میدان محشر ہے اور میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچا اور اللہ پاک نے مجھے ملاقات کے وقت میں فرمایا کہ سورۃ انعام سنا، میں سنانے جب میں اس آیت پر پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر غالب ہے، ان کا دبدبہ ہے، روب ہے۔ تو جب میں یہ پڑھنے لگا تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ حمزہ یہ جو وہ القاہر ہے، میں اپنے بندوں پر قاہر ہوں یا نہیں، اپنے بندوں پر غالب ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ بے شک اپنے بندوں پر غالب۔
یہ صورت میں نے مکمل کی، پھر اللہ نے مجھے فرمایا کہ اور پڑھ۔ میں نے سورۃ اعراف کی تلاوت شروع کی، اور جب سورۃ اعراف مکمل کر کے آخری آیت پر سجدہ ہے نا، سورۃ اعراف کے آخر میں سجدہ ہے، تو جب میں آخری آیت پر پہنچا تو میں پروردگار کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حمزہ سر اٹھا، جو سجدہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں دنیا میں کیا تھا نا، وہ مجھے پسند تھا۔ یہ سجدہ ابھی جو آپ کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اب عمل کا میدان ختم ہو گیا، یہ عمل کا نہیں ہے، وہ سجدہ جو آپ نے کیا وہ مجھے محبوب ہے۔ آج کل قاری لوگ سجدہ نہیں کرتے، حافظ لوگ سجدہ نہیں کرتے، بہت غلط۔ سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ تلاوت کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا، اور سجدے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ جو زندگی کے سجدے آپ کے ذمہ ہمارے ذمہ ہیں، بس وضو کر کے اور کھڑے ہو کے کہے اللہ اکبر، سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس لگے رہو آدھے گھنٹے میں آپ پتہ نہیں کتنے کچھ لوگ آگے یہاں آ رہے ہیں۔ تو ایک تو سجدوں کو قضا کر لینا چاہیے، واجب۔ امام حمزہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا نا تو مجھے جو خوشی ہوئی، جو منظر تھا اور مجھے جو ذہنی لطف تھا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور مشہور جو 5 قاری ہیں قراء سبع، ان میں سے قاری عاصم کوفی ہے، جن کی تلاوت پر پوری کائنات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے انداز۔ ان کے ہونٹوں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہونٹوں سے۔ تو ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے ان کو مجبور کیا کہ اس کی وجہ ہمیں یہ نہیں بتاتے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے اتنا زمانہ آپ کے ساتھ گزارا، اب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن ابھی تک ہمیں اس کا سبب آپ نہیں بتا رہے، تو خدا کا واسطہ اس کا سبب ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے مشک اور عنبر کی خوشبو۔ امام عاصم نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عاصم قریب، میں قریب چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہونٹ میرے قریب کر، میں نے ہونٹ قریب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ مجھے چھوما، اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں چھوما؟ اس لیے کہ آپ قرآن زیادہ پڑھتے ہو، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہونٹوں کو میں بوسہ دوں کہ آپ ان ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ۔ بھائی اللہ کا انعام، اللہ کا فضل سمجھو، غفلت نہ کرو۔ یہ ٹچ موبائل کو 3 طلاق، ٹچ موبائل وقت کو تباہ کرنے کا بدترین جو اس میں گناہ ہو رہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پارسا ہوں، نیک ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، تو چلو آپ اس آلے کے ذریعے گناہ نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں کرتے ہو کیا؟ وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ الوقت کالذہب، کہ وقت سونے کی طرح ہے، سونا چاندی، کہا کہ بڑی غلطی کی ان لوگوں نے۔ جن لوگوں نے وقت کو سونے کے ساتھ تشبیہ کی، غلطی کر گئے۔ یوں کہنا چاہیے ان کو کہ وقت کی قیمت اس کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے، وقت ایسا خزانہ ہے کہ جس کی قیمت سوائے اللہ کے مخلوق میں سے کسی کے پاس، یہ جو ابھی وقت گزر گیا، اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کو واپس لاؤ اور میں کل کائنات کا خزانہ آپ کو دیتا ہوں، یہ وقت جو واپس۔ پھر مولانا لکھتے ہیں کہ عموماً یہ مشہور ہے کہ زمانہ 3 ہے، ماضی، حال، استقبال، گزرا ہوا، موجودہ اور آئندہ۔ کہا کہ یہ بھی بڑی غلطی اس لیے کہ گزرا ہوا زمانہ ان کو شمارے اور کھاتے میں لانا ایک فضول کی بات ہے، اس لیے کہ جو وقت نکل گیا آپ کے قبضے سے، اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو، اس کو آپ شمارے میں کیوں لاتے ہو؟ آپ ایسی بات کریں، فضول بات کرتے کیوں؟ آپ ایسی بات کریں کہ جس میں آپ کو سننے والے کو کوئی فائدہ ہو۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ 3 زمانے ہیں، پچھلے زمانہ تو ہاتھ میں آتا نہیں، نکل گیا۔ آئندہ زمانہ موہوم ہے،
وہم ہے کہ ہمیں ملے گا نہیں منہ یقینی نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف آج کا دن. اور کہا کہ ہمارے پاس آج کا دن بھی نہیں، اس لیے کہ جس لمحہ ہم کسی عمل کو کرنے کا سوچتے ہیں وہ لمحہ سوچتے ہی گزر جاتے ہیں، ماضی بن جاتے ہیں، سوچتے ہی گزر جاتے، نیت کرتے ہی گزر جاتے. تو ہمارے پاس کیا رہا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی وقت ہے ہی نہیں. یا ماضی ہے استقبال ہے. ہاں حال وہ ہے کہ جس میں ارادہ کرتے ہی انسان عمل کرے، یہ نہیں کہ کروں گا. خزینہ اخلاق والے لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے اللہ تعالیٰ تباہی مقرر کر دیتے ہیں وہ آج کے کام کو کام پر چھوڑنے کے لیے کروں گا کا جملہ یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی. کروں گا نہیں، بس جو ارادہ اللہ پاک دل میں ڈال دے خیر کا فوراً بھلے کم مقدار میں. تو حافظ قرآن جتنے حضرات ہیں ہمارے مجلس کے اندر ان سے بھی درخواست ہے اور اس بات آج بھی پھیلائیں کہ قرآن عظیم کی اس نعمت کی قدردانی یہ ہوگی کہ آپ اس کی تلاوت کی پابندی. دیکھو ہمارے استاد ہیں بنیرٹون کے اندر قاری مفتاح اللہ صاحب جو آج کل صحیح بخاری پڑھا رہے تھے، وہ ہائی شوگر ہے. ابھی میں سفر میں ان کے ساتھ 3-4 دن تو انسولین لگاتے تھے، اس سے پہلے اس کو خود ہی ان کے پاس وہ اعلیٰ سطح کرتے تھے تو 400 سے کم آتا ہی نہیں ہے. نہار 400 سے نیچے نہیں آ رہا، اتنی زیادہ شوگر. اور کہتے ہیں رات کو میں لیٹتا ہوں تو ٹانگوں میں شوگر کی وجہ سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی پھیلاتا ہوں اور کبھی سمیٹتا ہوں، کبھی پھیلاتا ہوں کبھی سمیٹتا ہوں، نہیں آتی. اور ہائی بلڈ پریشر ہے اس کی گولیاں کھاتے ہیں در وجہ سے. 3 مرتبہ دل کا دورہ ہوا ہے، 2 آپریشن ہوئے ہیں. اور کمزوری کی وجہ سے ان کا گوشت جو ہے نا یہ لٹک چکا ہے، ہڈیوں سے الگ ہو گیا، اتنی کمزوری ہو گئی. اس حالت میں 5-6 سپارے روز کی تلاوت کرتے ہیں. یہاں صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، قاری عثمان صاحب یہاں صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، شیرشان بنات کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہاں بنات میں صحیح بخاری پڑھاتے ہیں. 4 جگہ صحیح بخاری تو مجھے پتہ ہے کہ پڑھاتے ہیں. اور صحیح بخاری کوئی آسان کتاب چاہیے. سوراب گوٹ کے مسجد کے اندر ایمان ہے، وہاں سے ہلتے نہیں ہے. 5 وقت نماز پابندی کے وہاں صرف زور کی نماز میں نہیں جاتے، باقی وہی ایمان ہے. اور درس و تدریس و ساری چیزیں الگ ہے. میں نے پوچھا کہ استاد جی آپ کی تلاوت 5-6 پارے کس وقت کرتے ہیں؟ کہا کہ ایک پارہ تو میں صبح فجر کی بات کرتا ہوں، اس میں تو ناغا ہی نہیں ہے. عید کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، سیلاب ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کوئی بھی ہو اس میں تو ناغا نہیں. فجر کے بعد ایک پارہ پھر جب میں گھر سے نکلتا ہوں ساتھیوں میں پھر جب وہ صحیح پھر جب وہ ساتھی فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں میں باتیں نہیں تلاوت شروع کر لیتا ہوں. تو سولاپور سے جب یہاں آتا ہوں تو آدھا پارا کبھی رش ہوتا ہے تو پونا پارا میرے راستے میں ہو جاتے. اس طرح واپس جاتا ہوں تو آدھا پارا پونا پارا وہ ہو جاتا جو بچ جاتا ہے. تو ظہر کے وقت میں تو ہمارے طلبا عموماً سوتے ہیں. دوپہر کو یعنی 12 بجے کو چھٹی ہو جاتی ہے تو مہمان خانے میں لیٹ جاتا ہوں. جب طلبا سارے چلے جاتے ہیں تو تقریباً 1:15 بجے وضو کر کے میں مسجد چلا جاتا ہوں. بنیرٹون کے مسجد میں صف اول میں امام کے قریب وہاں قرآن کریم پڑھتا ہوں. 2 پارے 2.5 پارے آسانی سے ہو جاتے ہیں. جو کچھ بچ جاتے ہیں تو زور کے بعد پڑھ لیتا ہوں 15 منٹ. یہ میرا معمول ہے. اور خوب چمک دمک کے ساتھ لطیفے بھی کرتے ہیں، سب ہو رہے. تو کھانے کے وقت میں کھانا ہو، ماں باپ کی خدمت کے وقت میں ماں باپ کی خدمت ہو، بیوی کے ساتھ جو اوقات ہے ان کے ساتھ گفتگو کے وقت ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ رات کے 12-1 بجے تک باہر گھومتے پھرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پورا کے لیٹ جاتے ہیں. بھائی بیوی بھی آئی، کون تیری وجہ سے کرنے آئی ہے، تیرے کیا سلوک ہے اور موج بھی ہے، ایسا نہیں کرتا.
تراویح میں کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ لوگ ابھی سے تیاری شروع کریں، اور یہ بات جو شرعی مسئلہ ہے کہ جس کی ایک مٹھی داڑھی نہ ہو اس نے داڑھی کاٹی ہو اور ابھی تک ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے، اس کے پیچھے تراویح کی نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ داڑھی کاٹنے والا اس کو ہمارے فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں فاسق معلن مجاہر، ایسا فاسق گناہگار کہ جو اپنے فسق و گناہ کا لوگوں کو اعلان کراتا ہے کہ میں بدماش، مجھے پیغمبر کا حلیہ نہیں چاہیے، مجھے پیغمبروں کی شکل و صورت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بناتا ہے، تو جو فاسق معلن ہیں وہ بدماش ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جائز نہیں۔ تو ایسے حضرات بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ جن حفاظ نے اپنے بدماشی کی وجہ سے داڑیاں کاٹی ہے ان کے پیچھے تراویح نہ پڑے، اور وہ داڑھی کاٹنے والے بھی احتیاط کریں لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں۔ البتہ ایک فتویٰ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ان کی داڑھی نکل آئی ہے اور اس نے توبہ سچی توبہ کر لی ہے، آئندہ کے لیے داڑھی نہ کاٹنے کا اس نے عزم کر لیا ہے، اور داڑھی ابھی ایک مٹھی کامل نہیں ہوئی لیکن تھوڑی سی کم ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن تحقیق کر لینا، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، اس طرح میں نے کہیں پڑھا بس قدمن کے لیے اشارہ بدماش کے لیے بختوں کیوں کریں اصل اشارہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے ان واقعات سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اگر شیطان ہم میں سے کسی کو یہ کہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، جب کھانا سامنے آ جائے نا تو شیطان کو کہو کہ کھانا نہیں کھانا، اس بارے میں پڑھو، لے جاؤ کھانے لے، ناشتے کا وقت ہو جائے نا اور وہ آپ نے پارا نہیں پڑھا تو آپ شیطان کو خطاب کر کے باتیں کرو، سن رہے ہیں ان کو کہو کہ چاہیے تو نے کیوں مجھے کہا کہ سو جاؤ، سونے کے لیے تو نے مجھے کہا ابھی میں نہیں کروں، ناشتہ بعد تو کھانے کے وقت میں، پینے کے وقت میں، چائے کے وقت میں، سونے کے وقت میں اپنے نفس کو ستاؤ اور معمولات اس طرح انشاءاللہ اللہ کیونکہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ تراویح کرنے جو جلد بازی سے کام دیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ورد القرآن ترجیح کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمام حروف کو اپنے مخارج سے اپنے صفات کے ساتھ ادا کرنا، بھلے تیز پڑے لیکن قرآن کریم کے معنی میں کوئی بگاڑ نہ ہو۔ بعض حفاظ تعلمون کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے نا، لوگوں کی داد نہیں چاہیے، لوگ خود بھی کہیں اگر ساری کائنات کے لوگ داد دے رہے کہ ماشاء اللہ قاری صاحب اللہ نے کیا ہی نوازا، دیکھو صاحب بھی آپ نے پڑھا اور وقت بھی بالکل نہیں ہوا، یہ داد آپ کو مل گیا، لیکن یہ وقت عقید الگ ہے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ کہہ دیا گیا، پکڑو اس کو گھسیٹو، تو سب سے پہلے بغیر حساب و کتاب کے جن لوگوں کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا ان میں سے قاری صاحب ہوں گے، قرآن کریم کو پڑھنے والے قاری صاحب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ نے لوگوں سے تعریف دینے کی خاطر قرآن کریم پڑھا تھا اور آپ کی تعریف کر دی گئی، پکڑو اس کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله إليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد ما أنت أهل وفاء من ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا ودخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلحنا شأن كله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دو اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ قاری صاحب کا انتظام ہے، جن حفاظ کا ارادہ ہے یہاں قرآن پڑھانے کا تو وہ اپنا کسی بھی سہولت کا وقت نکال کر تشریف لا سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ یہاں کتابچہ ہیں جس کے مسائل ہیں تراویح وغیرہ کے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے، تو وہ آپ لے کر جائیے گا. اور ایک آپ کو فارم دیا جا رہا ہے، وہ فارم آپ اس میں اپنا نام وغیرہ لکھ کر جمع فرما دیجیے.